قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، آپ اپنی زبان مبارک سے ان لوگوں کو فرما دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر فاتبعونی، پہلے میرے محبوب کی اتباع کرو۔ جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، پھر میں اللہ ہو کہ تم سے محبت کروں گا، اکیلا محبت نہیں کروں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ پھر محبت کرنی کیسی ہے، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ، اولاد، مال جان، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لو۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، لیکن مجھے اپنی جان پیاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر تیرا ایمان مکمل ہی نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ اسی طرح ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے صحابی، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیار تو کچھ نہیں کیا، لیکن میرا صرف ایک عمل ہے۔ حضور نے پوچھا، وہ عمل کیا ہے؟ کہنے لگا، انی احب اللہ ورسولہ، میرا عمل یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خوش ہو جا، جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔